جی السلام علیکم۔ آج کے دن دو بہت اہم موضوعات پہ بات ہوگی۔ پہلا موضوع اہم تو ہے ہی ہے، لیکن آج کے دن دوبارہ سے اس کا ڈسکس ہونا ضروری۔ ایک مرتبہ پھر سے دھاندلی کی بات بہت ہی زور و شور سے سامنے آئی۔ ایم کیو ایم کی کوئی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ، اس کی کوئی ویڈیو بنی، وہ ویڈیو لیک ہوئی۔ ایم کیو ایم کے اندر اس بات پہ غصہ ہے کہ وہ ویڈیو کیوں لیک ہوئی، جبکہ اس ویڈیو کے اندر جو کانٹینٹ تھا جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جعلی ہے، یہ کہا ہے پیپلز پارٹی نے، اور پیپلز پارٹی نے کہا ہے نون لیگ کو، اور نون لیگ نے مذاکرات کے دوران بتایا ایم کیو ایم کی ٹیم کو، اور ایم کیو ایم کی ٹیم میں کمال مصطفیٰ کمال جو کہ سابق ناظم کراچی بھی رہ چکے ہیں، ایم کیو ایم کے رہنما، وہ بریف کر رہے تھے ممبران رابطہ کمیٹی کو، رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں، جہاں پہ یہ ویڈیو بن گئی۔ پیپلز پارٹی نے ایسا کیوں کہا، یہ ہمارا پہلا موضوع ہے۔ کیا پیپلز پارٹی پورا سچ بول رہی تھی یا ادھورا سچ، یہ ہمارا پہلا موضوع ہے۔ دوسرے موضوع میں اسی پہلے موضوع میں ہم دھاندلی کے حوالے سے جو معاملات اب تک سامنے آئے ان پہ ذرا بریفلی بات کریں گے، اور دیکھیں گے کہ ان شواہد کو کتنا سنجیدہ لیا گیا اداروں کی سطح پہ یا صحافتی حلقوں کے اندر۔ دوسرا موضوع جس کے اوپر بات ہوگی وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا اب تک جو ہے وہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچنا، فیصلہ نہ کرنا، ایک عام سے ایک معمولی سے سادہ سے معاملے کے اندر اس کے اوپر ترین صورتحال کیا ہے اور کیا گیم چل رہی ہے، اور اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے، اسی حوالے سے صاف ظاہر ہے کہ صدر نے اس میں اپنا آئینی اختیار استعمال نہیں کیا، اور بغیر اسمبلی مکمل کیے اجلاس بلانے کی تیاری مکمل ہے۔ کیا یہ اجلاس ہو سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں کیا صورتحال ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں ناظرین۔ پہلے دن سے یہ چیز سب کے سامنے روزے روشن کی طرح عیاں ہے، اور کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الیکشن کے دن سے بہت پہلے سے ایک ذہن بنا کر بیٹھی تھی کہ انہوں نے اس مرتبہ بالکل بھی، ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن کے پروسیس میں ایک رول رہتا تھا، لیکن اس مرتبہ ان کا فیصلہ تھا کسی بھی طور پہ عوامی رائے کو اور عوام کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع نہیں دینا۔ ہم نے دیکھا کہ انتخابات سے بہت پہلے بالکل ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہوئے، ایک سیاسی جماعت کے خلاف گرفتاریاں شروع ہوئیں، تشدد کا ایک سلسلہ شروع ہوا، خوف و ہراس پھیلانے کا سلسلہ شروع ہوا، مکمل طور پہ جو ہے وہ ایک پارٹی کے اوپر ایک پابندی عائد کیے جانے والی صورتحال جو تھی وہ برقرار رکھی گئی۔ الیکشن کروائے گئے، الیکشن کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کے ذریعے انشور کیا گیا کہ وہ سیاسی جماعت اپنے سیاسی جماعت کے نام اور اپنے سیاسی جماعت کے انتخابی نشان کے ساتھ بھی حصہ نہ لے سکے۔ اس کے باوجود عوام نکلے، عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور عوام کی رائے کے مطابق ووٹ پڑے بھی صحیح، اور ووٹوں کے نتائج آنا بھی شروع ہوئے۔ جب رات کے 12 بجے کے قریب اسٹیبلشمنٹ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ان کے ہاتھ سے بالکل نکل گیا، تو فوری طور پر اپر پنجاب، فیڈرل کیپٹل اور چند اہم جگہوں پہ ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر کا گھیراؤ کیا گیا، اور اس کے بعد نتائج کے جاری کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ کچھ گھنٹوں کے لیے روک دیا گیا۔ اس کے بعد جب نتائج جاری کیے گئے تو وہ نتائج ان نتائج سے بالکل مختلف تھے جو کہ ان حلقوں میں جو متعلقہ پولنگ اسٹیشن تھے وہاں پہ جو پولنگ ہوئی تھی اس سے بالکل ہی مختلف نتائج تھے۔ غلطی اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ سے ناظرین یہ ہوئی کہ ماضی میں جب بھی ریگنگ کی جاتی تھی تو کوئی نہ کوئی طریقہ کار اپنایا جاتا تھا، اور اس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ایک اسٹریٹجی جو ہے باقاعدہ ایوالو ہوتی تھی، اور مختلف حلقوں میں چند آلریڈی پوائنٹڈ آؤٹ جو پولنگ اسٹیشنز ہوتے تھے ان کے اوپر کارروائی ڈالی جاتی تھی، اور اس طریقے سے باقاعدہ ریکارڈ تبدیل کر کے ایک دھاندلی کی جاتی تھی، جس کو بعد میں صاف ظاہر ہے کہ دھاندلی ثابت کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس مرتبہ غلطی یہ ہوئی یا اندر سے اداروں کے اندر کوئی تقسیم تھی کہ رپورٹنگ غلط کروائی گئی، نیچے لیول سے گراؤنڈ رپورٹنگ غلط کروائی گئی، صحافیوں کو بھی غلط طور پہ استعمال کیا گیا، صحافیوں کے ذریعے بھی غلط رپورٹنگ کروائی گئی، اور یہ تاثر پیدا کیا گیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے ایکشن لیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف، کہ ان کے نکاحوں کو جو ہے وہ بھی غیر شرعی قرار دلوا دیا ہے، اور مختلف کیسز کے اندر سزا بھی سنوا دی ہے، تو اور پبلکلی آن گراؤنڈ جو ہے اس پارٹی کو
انتخابی نشان سے محروم کر دیا، انتخابی مہم کے اندر حصہ نہیں لینے دیا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے طور پہ جو حکمت عملی کا خلاصہ تھا ناظرین وہ یہ تھا کہ الیکشن والے دن جو ہے نا وہ کوئی گڑبڑ نہ کی جائے، اور یوں ہم پوری دنیا کے سامنے اسٹیبلش کر دیں گے کہ یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے الیکشن، ہم نے الیکشن کرایا ہے۔ آپ بے شک تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹ سے یا فیلڈ میں کام کرنے والے لوگوں سے پوچھ لیں اور انہیں کہیں کہ بتائیں کہ کہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو واقعات الیکشن جب پولنگ کا پروسیس تھا اس وقت سوائے اس کے کہ پولنگ پروسیس کو بہت ساری جگہوں پہ سلو رکھا جا رہا تھا، پولنگ جو پروسیس ہے اس کو سلو رکھنے کے پیچھے بھی یقیناً کوئی اسٹریٹجی تھی، وہ کیا تھی اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن اوورآل یہ نہیں تھا کہ کسی کو روکا گیا یا کوئی ایسی چیز ہوئی، اور پولنگ کاؤنٹنگ کا پروسیس بھی نارمل انداز میں شروع ہوا اور آگے کی طرف چلا۔ لیکن جب نتائج سامنے آنا شروع ہوئے تو پتہ لگا کہ جو گراؤنڈ سے رپورٹنگ کی گئی تھی آئی ایس آئی کے ذریعے وہ رپورٹنگ بالکل غلط تھی۔ جو یہ کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کوئی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 40-50-60 نشستیں جیت لے گی، یہ بات بالکل غلط تھی، اور ملک کے چاروں صوبوں کے تقریباً تمام حلقوں سے جو نتائج آ رہے تھے وہ بڑے واضح انداز میں یہ بتا رہے تھے کہ بہت بڑی بڑی لیڈ سے جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب یہ والی صورتحال اس کو سنبھالنا، تبدیل کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بائیں ہاتھ کا کام تھا، لیکن ماضی کی نسبت فرق یہ پڑ گیا کہ اب آپ کے پاس جو فارم 45 تھے وہ جاری ہو چکے تھے، جو پولنگ اسٹیشن تھے مختلف قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں میں جو مختلف پولنگ اسٹیشن تھے وہاں پہ پولنگ کا مکمل ہو کے، ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہو کے، نتیجہ اس پولنگ اسٹیشن پہ اعلان ہو کے جو فارم 45 ایسا ان کے ساتھ، وہ صرف جیتنے نمبر 1 پہ آنے والی پارٹی اور نمبر 2 پہ آنے والی پارٹی نہیں، نمبر 3، 4 یا 5 پہ بھی جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے امیدواروں کو بھی ایشو ہو چکے تھے۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ تھا ماضی میں ہونے والی ایکسرسائز سے مختلف کہ جو ڈاکومنٹری ایویڈنس تھا وہ فیلڈ میں جا چکا تھا، اس کو اب ریورس کیا جانا بالکل ہی ناممکن تھا۔ صاف ظاہر ہے زور زبردستی سے آپ جو بھی اعلان کر لیتے، ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ جب وہ دوبارہ سے سکروٹنی ہوتی تھی تو پیچھے سے ریکارڈ بھی چینج کیا ہوتا تھا، اب بھی ریکارڈ صاف ظاہر ہے کسی کے ووٹ بڑھائے یا کم کیے تو جو پولنگ بیگز بنائے گئے ہیں جن کے اندر جو سٹیمپڈ بیلٹس ہوتے ہیں جن پہ ووٹ ڈالے گئے وہ پڑے ہوتے ہیں، تو جب بعد میں کمپلینٹس آتی ہیں لوگوں کی اور جب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں اس کو، بیلٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، دوبارہ سے کاؤنٹ ہوتا ہے، تو وہ آپ کو وہاں سے پورے نکلنے بھی چاہیے۔ اگر وہ پورے نہ نکلیں تو پھر بھی وہ نتیجہ ختم بھی ہو سکتا ہے، دوبارہ الیکشن بھی ہو سکتا ہے، یہ والے پرابلم بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے وہ پیچھے سے ریکارڈ پورا رکھا جاتا ہے ہمیشہ جب بھی دھاندلی کی جاتی ہے۔ وہ اس بار بھی کیا گیا، لیکن جو فارم 45 باہر آ گیا اس کا کیا ہو سکتا تھا، وہ بہت بڑا درد سر بن گیا۔ اب جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو بجائے جمپنگ ٹو دا کنکلوژن، ایک چیز تو بڑی واضح تھی کہ جب 12 بجے میں نے ہی رپورٹ کیا، یہاں سے مجھے اطلاعات ملی مختلف جگہوں سے جن کی تصدیق کی اور میں نے رپورٹ کیا کہ آر او کے دفاتر کو گھیرا ڈال لیا ہے افواج پاکستان کے دستوں نے، اور نتائج کی جو اعلان کا سلسلہ تھا وہ روک دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد حالانکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب مجھ تک یہ خبر پہنچائی گئی اس سے پہلے پاکستان میں بھی بہت سے صحافیوں کو یہ خبر دی گئی، لیکن اس کا اعلان پاکستان میں سے نہیں ہو سکا۔ اعلان میں نے کیا، میں نے بتایا، میں نے خبر بریک کی کہ یہ پاکستان میں اب اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے، حالانکہ اس وقت تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حلقوں میں جشن منانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ شام غریباں کا ماحول تھا۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے مرکزی دفتر مسلم لیگ کے وہ چھوڑ کے اپنی رہائش گاہ رائے ونڈ کی طرف، اپنی خوابگاہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ تو جب یہ والی خبر یہاں سے بریک کی گئی اور جب معاملات آگے چلے اور صبح جب اٹھے تو ایک فارم 47 کو جاری ہونا شروع ہوا ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر سے، جس نے بہت سارے لوگوں کے آنکھیں کھول دی۔ دعویٰ تو بہت زیادہ کیا گیا لیکن کم از کم 40-45 سیٹیں ایسی تھی جہاں پہ 100% جو ریکارڈ تھا فارم 45 کا وہ موجود تھا اور وہ تبدیل کیا گیا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے جمپنگ ٹو دا کنکلوژن کے بغیر فیصلہ کیا کہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کی جائے، ایویڈنس کلیکٹ کیا جائے، پتہ کیا جائے کہاں پہ کہاں ہوا ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے ایک جگہ پہ کہ ہم جیتے ہیں تو ان کے دیے ہوئے ایویڈنس پہ تو اس طرح سے ریلائی نہیں کیا جا سکتا، دوسری جماعتوں سے ایویڈنس جو ہے وہ مانگا جائے۔ تو بہت سے حلقوں کے اوپر کام کیا، خصوصاً کراچی پہ کام کیا میں نے، جیسے پہلے بھی بتایا آپ کو،
اور بہت بریک بینی سے کام کیا، خصوصاً کراچی میں جو 241 ہے، N241 جو خرم شیر زمان کا حلقہ ہے، اس حلقے پہ بھی کام کیا۔ وہاں پہ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ جو ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ وہاں پہ اسی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے دوسرے لوگوں سے مدد لے کے، دوسری پارٹیوں سے جو جیتا ہے اس سے، یا جو دوسرے نمبر پہ ہے اس کے دعوے کو بھی چھوڑتے ہوئے جب بات کی گئی تو ہمیں بڑے واضح انداز میں یہ چیز کا پتہ لگا کہ یار کوئی یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ جو جیتا ہے اس کے کوئی 70-80 ہزار ووٹ ہیں، تو دوسرے نمبر والے کے کوئی 60-65 ہیں، تو چلو تھوڑا سا فرق اوپر نیچے کیا گیا۔ پتہ لگا ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ کو ووٹ ہی نہیں پڑا حلقے کے اندر، مطلب یہاں تک صورتحال تھی۔ 5-5-6 بعض جگہ پہ ووٹ نکل رہے تھے بعض پولنگ اسٹیشن کے اوپر، فارم 45 کے مطابق، ڈکلیئر فارم 45 کے مطابق، سائن فارم 45 کے مطابق، اور ان کے ٹوٹل ووٹ اگر کیے جائیں بعض جو پولنگ اسٹیشن پہ پڑے بھی صحیح، تو وہ تقریباً 18,000 ووٹ ہیں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور وہ مطلب ٹوٹل جو بندہ جیت رہا ہے اس کے 78 پتہ نہیں 80,000 ووٹ ہے۔ تو لیکن صاف ظاہر ہے کہ نتیجہ وہ اعلان کر دیا گیا، اب آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ اور کراچی کا ماحول آپ جانتے ہیں، جس طریقے پہ وہاں پہ ایک حکومت ہے، رینجرز کی ظلم کا ایک نظام جو ہے وہ قائم کیا گیا ہوا ہے، جس طریقے سے تشدد کی کہانیاں وہاں پہ سننے کو ملتی ہیں، تو انسان کس حد تک جو ہے وہ اپنی زبان کھول سکتا ہے۔ یہ کراچی کے حلقوں میں تو ہم نے خود دیکھا۔ تو اب یہ بات یہ کہ کیا جو یہ مذاکرات کا جو سلسلہ چل رہا ہے حکومت سازی کے لیے، اس میں جو MKM کے اوپر کہا گیا، نون لیگ والوں نے ان کو لفٹ نہیں کروائی اور یہ کہا کہ PP والے کہتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ جعلی ہے، 100% جعلی ہے، تو اب بات یہ ہے کہ یہ ادھورا سچ ہے۔ MKM بیچاری تو ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکی اس انتخابات کے اندر، اور یہ بات میں بالکل وثوق سے نہیں، باقاعدہ دستاویزی شواہد کا بغور معائنہ کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں، وہ بیچارے ایک سیٹ تک نہیں جیت سکے۔ یہ حالت ہو گئی MKM جیسی جماعت کی کراچی کے اندر۔ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ اپنی بغل بچے کو اس طریقے سے وہ بھی ختم بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو بجائے ان کو 3-4 سیٹیں دے کے خوش کر دیتے، ان کو پوری 17 سیٹیں دی اور PTI کو وائٹ واش کیا کراچی کے اندر سے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ اس میں جو پیپلز پارٹی نے کہا وہ ادھورا سچ اس لیے تھا کہ پیپلز پارٹی خود بھی صاف ظاہر ہے کہ اس طریقے سے سیٹیں جیتی جس طریقے سے۔ دراصل کراچی کے اندر ISI نے، پاک فوج نے یہ سیاست کھیلی کہ وہاں پہ سب کو تھوڑا تھوڑا حصہ دینے کی کوشش کی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو بھی حصہ دیا گیا۔ ہمارے بہت ہی قابل احترام سوشل ورکر ہیں، لائر ہیں، بڑا زبردست کام کرتے ہیں، جبران ناصر صاحب، ان کے بھی پاس جو فارم 45 آ رہے تھے، وہ جس حلقے سے صوبائی اسمبلی کے لڑ رہے تھے، تو انہوں نے عوام کے سامنے ساری بات کھول کے رکھی ہے۔ انہوں نے میں ہار گیا وہ الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جھوٹ کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے، یہ سچ ہے۔ فارم 45 کے مطابق اگر میں نہیں جیتا، یہ وہ لوگ ہیں جو کریٹیکل تھے PTI کے، میری طرح، جس طرح میں تنقید کرتا رہا ہوں ہمیشہ PTI کے اوپر، جو میں آئندہ بھی کروں گا وہ جب بھی کوئی ان کی غلط چیز میرے سامنے آئے گی، لیکن وہ جب جیتے ہیں تو میں ان کو جیتا ہوا ہی کہوں گا۔ تو اسی طرح جبران ناصر نے اس کو جیتا ہوا کہا کہ PTI جیتی ہے، یہ پتہ نہیں کس کو جتوا رہے ہیں۔ ان کو چھوڑیں، جو حافظ نعیم الرحمان صاحب، انتہائی معزز شخصیت کراچی کی، انتہائی قابل احترام شخصیت، جماعت اسلامی سے تعلق، وہ نہ جیتنے والوں میں وہ اپنا، ان کو باقاعدہ 47 ڈکلیئر کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ وہ الیکشن جیت گئے، جبکہ در حقیقت جو ان کے پاس فارم 45 ان کے تمام پولنگ ایجنٹس کے ذریعے آئے، اس کے مطابق وہ الیکشن ہار گئے تھے، تو انہوں نے مانا کہ میں الیکشن ہار گیا ہوں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ انسانیت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ناظرین، جس طریقے سے جو راولپنڈی کے کمشنر تھے ان کا ایک بیان آیا، جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں، جو ریگولر میرا پروگرام فالو کرتے ہیں، وہ آج کے دن بھی جا کے میرا اس دن کا ویلاگ اٹھا کر دیکھیں۔ میں نے بالکل بھی ایک مرتبہ بھی یہ بات نہیں کی کہ لے جی ان صاحب نے کہہ دیا تو اب یہ جرم ثابت ہو گیا، اب یہ جرم ثابت ہو گیا، اب ریگنگ ثابت ہو گئی، اب دھاندلی ثابت ہو گئی، اب چونکہ انہوں نے کہہ دیا۔ میں نے یہ بات بالکل بھی نہیں کی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم سننے والے لوگوں کے اندر بھی اتنی آئسولیشن ہو گئی ہے معاشرے میں کہ سننے والوں میں بھی ڈویژن ہے، کہ جو سننے والے لوگ ہیں ہمارے، وہ بھی پہلے سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے نا، یہ تو یہ بات کرے گا بس، تو یہ اب یہ اس کی سپورٹ کر رہا ہے تو اب یہ سپورٹ کی بات ہی کرے گا۔ اب وہ والی بات PTI کے حق میں جا رہی تھی، تو جو میرے دوست ہیں سننے والے، انہوں نے بھی یہی ایزیوم کر لیا کہ جی میں نے اس کو سپورٹ کیا تھا، کہ جی وہ بڑا اچھا ایویڈنس آ گیا۔ ایویڈنس ہے یا نہیں، اس نے کریڈیبلٹی کے اوپر تو جو مطلب پھیر دیا، لیکن جو میں نے بات کہی تھی وہ کیا بات تھی؟ بات بڑی آسان ہوتی ہے۔ صحافت مشکل کام ضرور ہے،
لیکن سچ بولنا، اور جب آپ سچ بول رہے ہوتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے. جب آپ بات گھڑتے ہیں تو آپ کو تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. سچ بولنا ہے تو آپ سچ بول دیں گے، بیٹھیں گے جو بات دیکھی ہے وہ بیان کر دیں گے. جب آپ کے ایجنڈے ہوں، جب آپ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہوں، پھر آپ پراسٹیٹیوٹ کا رول پلے کرتے ہیں. اب اس دن جس دن کمشنر کی پریس کانفرنس آئی تھی تو ایک سمپل سا صحافتی اصول تھا کہ آپ سوال اٹھاتے، آپ کہتے یہ باتیں کہی ہیں تو کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھ گئے. ہاں، کمشنر نے یہ باتیں نہیں کی ہیں، کمشنر نے یہ باتیں نہیں کی ہیں، ان کا تو رول ہی نہیں تھا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کس آر او سے کہا، کس آر او کو نہیں کہا. وہ اس طرح کے آپ بے شک 20 سوال بنائیں، آپ کا حق بنتا ہے، یہی صحافت تھی. مگر آپ نے پراسٹیٹیوشن کیا شروع کر دی، اور نہیں یہ تو بندہ ہی گندا ہے، اے تے جی فلانے دن پھڑیا گیا سی، اے تے فلانے دن فلانا کام کر رہا سی، اے کرپشن دے کیس بہت نے جی، اے تے فلانی ہاؤسنگ سوسائٹی دے وچ دا جڑا نا ادھر تے الزام ہے، اور یہ اور وہ. اس کے اوپر آپ اٹھا کے دیکھیں 5-6 مختلف لوگوں کے میں نے تحریریں دیکھی کہ وہ بندہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپٹ افسر ثابت کیا گیا چند گھنٹوں کے اندر اس دن. تو یہ پراسٹیٹیوشن تھی نا، تو یہ صحافت نہیں تھی. صحافت میں صرف یہی تھا کہ آپ نے بتانا تھا کہ اس نے جو باتیں کی ہیں وہ الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھاتی ہیں یا نہیں، اور اس کی باتیں اگر ویک ہیں تو کیسے ویک ہیں. یا آپ اس کا انٹرویو کر کے اس کو جھوٹا ثابت کرتے، اس کو ہوا کر لیا، ہوا کر کے 5 دن بعد اس کا کوئی بیان جاری کروا دیا. بیان کے جاری کروانے کے بعد بھی بڑے شوشا کیے گئے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ کریڈیبلٹی اسی بات کی تھی جو اس نے لوگوں کے سامنے آ کے کی تھی. اب آگے چلیں، مولانا فضل الرحمان ایک بیان کرتے ہیں جو کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے حوالے سے تھا. کس طریقے سے جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائی گئی، فوری طور پہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک سلسلہ شروع ہو گیا، کس طریقے سے ان کی بات کو جو ہے وہ غلط قرار دینے کا ایک معاملہ شروع ہو گیا. آج مولانا فضل الرحمان پھر بڑا واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں جو پارٹی جیتی ہے اس کو نہیں حق دیا جا رہا الیکشن میں آگے آنے کا. بات سادہ سی ہے کہ ہم جب تک جھٹلاتے رہیں گے جھوٹ کو، ہم نظام کو زور زبردستی 1-2 دن تو چلا سکتے ہیں، مسلسل نہیں چلا سکتے. دھاندلی ہوئی ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس سے اسٹیبلش ہو رہا ہے، دھاندلی کے اوپر آپ نظام کھڑا نہیں کر سکتے. مجھے اسی حوالے سے آخری بات یہ کرنی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے یا ان کو سپورٹ کرنے والے بعض ایسے دوست تھے سوشل میڈیا کے اوپر جن کا میں معترف تھا اس حوالے سے کہ وہ سچ بولتے ہیں. وہ بعض اوقات غلط بات ہو تو اپنی ہی جماعت پہ تنقید بھی کر لیتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا پچھلے چند دنوں میں. اب ان کو معلوم بھی ہے، ایک طرف وہ اپنی پارٹی پہ تنقید کر رہے ہیں بعض جگہ پہ کہ اس لیے پاپولیرٹی کم ہوئی، اس لیے کم ہوئی، اس لیے کم ہوئی، شکست نہیں مان رہے، اور الٹا اس چیز کو دھاندلی کے عمل کے ذریعے ایک مرتبہ پھر حکومت کے بن جانے کو وہ جو ہے وہ اس میں کوئی ان کو بری بات نظر نہیں آ رہی. حالانکہ یہ پاکستان کے خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، اس سے ہمارا جمہوری نظام تو کمزور ہوگا ہی، پاکستان کمزور ہوگا. لیکن نہیں، ہم ڈٹے ہوئے ہیں. اگلے موضوع کے اوپر چلتے ہیں، اور اس پہ مختصر سی بات میں یہ کروں گا کہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے آپ کو جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا سیکشن 104 کا حوالہ دیا کہ اس کے سب سیکشن 3 کے تحت اگر جو الیکشن لسٹ ہے ایگزاسٹ ہو جائے، ختم ہو جائے، تو نئی لسٹ دی جا سکتی ہے. تو یہاں سے ایک گنجائش نکلتی ہے کہ اگر لسٹ نہیں ہے تو لسٹ آپ دے دیں. نمبر 1. نمبر 2، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ قرار دیا ہوا ہے کہ جس پارٹی کا جو حق بنتا ہے، جتنی اس کی نومیریکل اسٹرینتھ ہے، اس کے مطابق ریزرو سیٹس لینا ان کا رائٹ ہے. بائی آل مینز ان کا رائٹ ہے، ان کو رائٹ دیا جائے. آج کے دن تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے اوپر ڈرامے بازی کر رہا ہے. میں نے آپ کو مثال دی کہ کس طریقے سے جب فاٹا میں الیکشنز ہوئے تو قومی پشاور کی صوبائی اسمبلی میں، خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں 3 آزاد رکن آئے، انہوں نے ایک سیاسی جماعت جوائن کی. اس سیاسی جماعت نے کبھی بھی لسٹ جمع نہیں کروائی تھی کیونکہ ان کا حق بنتا تھا، ان کی لسٹ کو قبول کیا گیا اور کوئی اعتراض بھی نہیں کیا. ایک ہوتا نا اعتراض کیا گیا اور دوسرے مرحلے پہ جا پہ الیکشن کمیشن نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا اس کے اوپر، اور ان کی لسٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صدر الیکشن کمیشن نے مکمل طور پہ ایک باعث کا رول پلے کیا. جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اسکندر سلطان راجہ، صاحب ہے کہ ان افسران میں سے ہیں جو ساری زندگی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ISI کے اشاروں پہ ناچتے رہے. ان کا سب سے بڑا گر یہ تھا کہ یہ صحافیوں سے جس بھی شہر میں رہے، لاہور میں ہیں یا جدھر بھی ہیں، اسلام آباد میں ہیں، تو یہ صحافیوں سے بڑا اچھا تعلق بنا کے رکھتے، خصوصاً بڑے
اداروں سے منسلک صحافیوں سے، اور اپنے بارے میں پازیٹیو جو ہے وہ چیزیں ہمیشہ سے چھپواتے رہے. انہوں نے اپنے بارے میں یہ تاثر بھی بنوایا کہ جی میں وہ ان افسران میں سے ہوں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو غلط بات کے اوپر نو بھی کہہ لیتے ہیں، جبکہ ان کی اصل شہرت ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا ایک پٹھو ہونے کی رہی ہے، ہمیشہ سے، کبھی بھی نہیں. مطلب کبھی بعض ایسے افسران ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس ملک میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو نو کر ہی نہیں سکتے، بہت سے افسران ہیں جو نو کہتے ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو بعد میں اچھی پوسٹنگ نہیں ملتی. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں اچھی پوسٹنگ کے علاوہ بھی کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو نو بھی کہتے ہیں اور کوئی ایسی ایبیلٹی حاصل کر لیتے ہیں، صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں کسی خاص شعبے میں، نئی سائنسز آ رہی ہوتی ہیں، نئے علوم آ رہے ہوتے ہیں، باہر جا کے ڈگری کر کے آ جاتے ہیں یا ریسرچ کر کے اپنے اندر ایبیلٹی پیدا کر لیتے ہیں کہ وہی اسٹیبلشمنٹ جو ان کے خلاف ہوتی ہے ان کو اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ ان سے اچھے تعلق بھی بنا لیتے ہیں. وہ افسر پھر بھی جہاں پہ قومی مفاد ہو، کوئی کام اسٹیبلشمنٹ کا، اداروں کا، ایجنسی کا، وہ کر بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی غلط فیصلے نہیں کرتے. سکندر سلطان راجہ کی ہمیشہ سے یہ ایک شہرت رہی کہ جو بھی آئی ایس آئی کے لوگ جس طریقے سے، مطلب بعض افسران بالکل نیچے لگ جاتے ہیں، بعض کبھی مان لیتے ہیں کبھی نہیں مانتے، بعض بالکل مطلب آپ کہہ لیں کتے بنے ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو بالکل ہی کبھی بھی ایجنسی کے کہنے کے مطابق جو غلط صحیح کام جس طرح کہا گیا وہ کرتے رہے. انہوں نے جس طریقے سے الیکشن کا پورا پروسیس کیا، جس طریقے سے بنیادی فیصلہ ان کا تھا جس کے اوپر یہ ضد کر کے کھڑے رہے کہ جی ہم نے کسی کو بھی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ الیکشن سیمبل تک نہیں لینے دینا، پورے الیکشن پروسیس میں ان کو انہوں نے وہ کیا. اب دیکھیں ان کا رائٹ ہے، سب کے سامنے پڑا ہوا ہے، اس سے پہلے الیکشن کمیشن خود دے چکا ہوا ہے، اب تک نہیں دے رہے. اس میں کیا ہوا تھا خیبر پختونخوا اسمبلی میں کیا ہوا تھا، اس میں مختصر سی یہ 2 منٹ کی گفتگو ہے، یہ آپ پلیز سن لیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا اس وقت حالات کیا تھی اور جو ایم پی اے وہاں پہ موجود تھے بطور آزاد ممبر وہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا بلاول بھائی یہ بتائیں کہ جب آپ نے بلوچستان عوامی پارٹی کو جوائن کیا 2019 میں، تو آپ کے جوائن کرنے سے پہلے بلوچستان عوامی پارٹی کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں کتنی سیٹیں تھیں؟ کوئی سیٹ نہیں تھی خیبر پختونخوا میں. اچھا کوئی سیٹ نہیں تھی. اچھا یہ بتائیں کہ کیا آپ کے میں پارلیمنٹری لیڈر بن گیا تھا بلوچستان عوامی پارٹی سے. I was like running a group of 4 MPs. میں سمجھ گیا. اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے بلوچستان عوامی پارٹی جوائن کرنے سے پہلے کیا بلوچستان عوامی پارٹی نے خواتین کی کوئی نشستوں کے لیے کوئی نام کوئی لسٹ جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جوائن کرنے سے پہلے؟ نہیں کی پی میں نہیں جمع کرائی تھی. بلوچستان کا مجھے علم نہیں ہے، کی پی میں ہم نے نہیں جمع کرائی. اچھا آپ نے نہیں جمع کروائی تھی، تو پھر جب آپ نے بلوچستان عوامی پارٹی جوائن کر لی تو پھر آپ نے بصیرت صاحبہ کا نام دیا؟ جی بالکل، ایفیڈیوٹ جمع کر کے، کیونکہ ایک پالیسی ہے، ایک لا ہے، شاید آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آپ اگر 3 آزاد ایم پی ایز بنتے ہیں اور آپ اپنا گروپ جو ہے کسی پارٹی میں جانا جاتا ہے، وہاں پہ کیونکہ پارٹی 3 ہی، بلوچستان کے ہم بھی 3 ممبرس تھے، تو ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی سے جو ہے ایک فیمیل ریزرو سیٹ بھی لے کے آئے. تو جب آپ نے اپنی لسٹ جمع کروائی فیمیل والی، تو الیکشن کمیشن نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے تو پہلے لسٹ جمع کروانی تھی، آپ نے پہلے جمع نہیں کروائی؟ نامینیشن پیپر جمع کروانے کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے نا بلاول بھائی، الیکشن کمیشن کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آخری تاریخ سے پہلے ایک لسٹ جمع کروانی ہوتی ہے، تو وہ تو آپ نے نہیں کروائی تھی. تو الیکشن کمیشن نے اعتراض نہیں کیا تھا اس وقت، یا انہوں نے بس ایکسیپٹ کر لی تھی؟ بس انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا تھا، کوئی اعتراض نہیں تھا، ایکسیپٹ کر لیا تھا، ہمارا کام ہو گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور جو بصیرت صاحبہ ہیں وہ مطلب ہے کہ ایم پی اے رہیں، پورے ٹینیور میں ایم پی اے رہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ شی واز ایم پی. الحمدللہ شی واز ویری ایکٹیو ممبر ان دی خیبر پختونخوا اسمبلی. بالکل ٹھیک ہو گیا. بلاول بھائی آپ کے وقت کا بہت شکریہ.